ضرور بتائیے، میں تو اس بات سے خوش ہوتا ہوں، مجھے دکھ نہیں لگتا، بلکہ میں تو خود بھی چاہوں گا کہ مزید اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو بندہ ضرور دیکھے، دیکھنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پریکٹیکلی بات نہیں ہے، عملی بات نہیں ہے، صرف باتیں ہی باتیں ہیں، تو پھر معذرت، اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ میرا جو سلیبس ہے، میرا جو نصاب ہے، وہ پریکٹیکلی ہے۔ دادا حضور نے محنت کی، ابا حضور نے محنت کی، جس مقام پہ پہنچے، ایسے ہی مجھے محنت کرنی پڑی ہے، اور محنت کرنی پڑی، اور یہ مجھے تو تقریباً 9 سال تو ریگولر لگے، تو تھوڑا سا ٹائم اس سے پہلے بھی ہے اس کو سمجھنے میں، تو ریگولر پریکٹس میں مجھے تو 9 سال لگے۔ تو اگر ایسی کوئی ہستی موجود ہو اور ہے کہ ایسے پھونکوں سے اگر کام ہو جاتا ہو اور اگلا بندہ بھی اس قابل ہو، تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ضرور ڈریس بھیجیں، صبح ہی تمام دوست چلے جائیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھائی اس بات کے اوپر؟ لیکن دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ باتیں ہی باتیں ہیں صرف، تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ جیسے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ بات کر رہے ہوں، وہ تبلیغ کرنے تو آ جاتے ہیں جسے، یا باتیں سنانے تو آ جاتے ہیں، فلاں بات ایسے فلاں بات ایسے، جب سوال کریں تو کہ نہیں سوال کا مجھے نہیں پتا، فلاں کو پتا ہے۔ اگر بھائی فلاں کو پتا تو تم کیا کرنے آئے ہو پھر ادھر؟ تم کس چیز کو جو ہے وہ سمجھانے آئے ہو؟ مجھ سے اگر میرا کوئی سوال ہوتا ہے تو میں کہوں نہیں نہیں یہ مجھے نہیں پتا، یہ فلاں کو پتا، یہ تو بات غلط ہوگی نا۔ پھر میں جس بات کو کر رہا ہوں، جو لکھ رہا ہوں، آپ اس پہ 100 سوال اٹھائیں تو میں ان 100 سوالوں کے جواب دینے کو تیار ہوں۔ ابھی ایک بندے کو 3-4 دن ہوئے ہیں مشق کرتے ہوئے، ان کو پتہ نہیں کتنے عرصے سے بیماریاں ہیں، اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں فلاں کتاب میں ایک عمل لکھا ہے، یہ میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کتاب سے آپ یہ عمل کر کے مجھے بتا دیں۔ بھئی حد ہو گئی، کتاب تمہارے پاس ہے، پڑھ تم رہے ہو، عمل مجھ سے کروا رہے ہو، میں نے کہیں ایسا لکھا ہے کہ میں کسی کا عمل کر کے بتا دوں گا یا بتا دیتا ہوں؟ ان باتوں کو سمجھا کریں، غور کیا کریں، جو پازیٹیو بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا باشعور روحوں کا، باشعور انسانوں کی عادت ہونی چاہیے، نہ کہ اس بات کے اوپر بحث برائے بحث کرنا۔ ابھی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا کوئی انسان اویلیبل ہے تو بالکل اس کو بیٹھنا چاہیے، اور سارے پاکستان کو ترتیب وائز وہ بلاتا جائے، سارے لوگ جاتے جائیں، پھونکے مارتا جائے اور تمام پر عالمین کھولتا جائے۔ میں تو یہی تو چاہ رہا ہوں کہ ہمارا شعور بڑھ جائے، ہم سب کا شعور بڑھ جائے، ہم تمام اس قابل ہو جائیں، ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ ہم نے یہ گندگی اپنے ملک کی کیسے ختم کرنی ہے، کرپشن کیسے ختم کرنی ہے، یہ جو ہمیں سود پر اتنا پیسہ دینا پڑ رہا ہے یہ نہ ہو، ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہیں وہ برابر ہو جائیں۔ تو اگر ایسا ممکن ہو جائے کسی کی ایک پھونک سے تو کیا آبجیکشن ہو سکتا ہے؟ میں تو سب سے پہلے اس بات کے حق میں ہوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور صرف باتیں اور باتیں ہی ہیں، دوبارہ اس بھائی سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ دیکھیے، صدر و صدور کا عہدہ آپ نے مجھے بتایا ہے، جب آپ کہیں کہ فلاں شخص صدر و صدور کے عہدے پر فائز ہے، تو اب آگے سے کچھ سوال کرتا ہے کہ اگر وہ اس عہدے پر فائز ہیں تو ان سے پہلے اس عہدے پر کوئی شخص، کون شخص فائز تھا اور اب وہ شخص کہاں ہے؟ تو دیکھیں، یہ میں نے تو نہیں نا کہیں لکھا کہ وہ صدر و صدور ہیں، تو میں تو نہیں جواب دینے کا پابند ہوا نا۔ تو جب آپ کسی چیز کی بات کر رہے ہیں، کومنٹ دے رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، تو میرے بھائی جواب دینا بھی آپ پر فرض ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو پھونکوں کی بات ہے، کہیں میں نے اپنے بارے میں لکھی ہے؟ میں تو جانتا ہوں اس بات کو، جو میرا اپنا پریکٹیکل تجربہ ہے، یا جو میں دوستوں کے ساتھ کروا رہا ہوں۔ ابھی یہ گروپوں میں دوست کتنے بتاتے ہیں کہ ان کو پین ہو رہی ہے، ان کے سر میں درد ہے، ان کے بازو میں درد ہوا، ان کے ٹانگیں سو گئی، ٹانگیں بڑی پین ہوئی، تو پھر کچھ آہستہ آہستہ پھر کیفیت بدلی۔ یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے انر میں جاتے ہیں تو ایسے انرجی باڈی کا ورک ہونا ہے، ایسے سیلز پر چارج آنا ہے روحانی، ایسے ورکنگ ہونی ہے، پھر آگے ایسے سٹیپ ہونے ہیں۔ ایسے ہی جو لطائف لکھے ہیں، تو جو ترتیب میں نے لطائف کی بتائی ہے، میں اس کا جواب دینے کا پابند ہوں۔ اب جہاں
मैंने तीसरी अंक लिखी है या लतीफ़ा सरी लिखा है, बाहर जो परतें बताई हैं या लताइफ बताए हैं, आगे उनके अंदर कनेक्शन बताए हैं, तो इनकी वजाहत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब किसी ने अगर पेशानी के ऊपर, या मैं थर्ड आई लिखी है, वहाँ पर किसी ने नफ्स लिखा है और जो अजीम हस्तियाँ गुजरी हैं उनका मुकाम नीचे लिखा है, तो वो जवाब दे है ना। सवाल तो उससे होगा कि हजरत आपने ये नफ्स ऊपर लिख दिया, रूहानी हस्तियों के मकाम नीचे लिख दिए, ये कैसे मुमकिन हुआ। ऐसे ही अगर कोई लिखता है कि जो रूहें हैं वो किसी अनकबूत में रहती थी, अनकबूत मकड़ी को कहते हैं, तो इसका जवाब दे मैं तो नहीं ना, वो तो जवाब उस बंदे ने देना है ना कि जिसने वो रूहों को अनकबूत में लिखा है। अगर किसी ने जो कनेक्शन बताए हैं, लताइफ बताए हैं, उनके कलर्स दुरुस्त नहीं हैं, ये 6 बताए हैं, नाव से शुरू किया है और नाव से नीचे हिस्सा नहीं लिया, तो क्वेश्चन तो उठेगा कि हज़रत ये नाव से नीचे जो हमारे आर्गन्स हैं या वहाँ जो चीज़ें हैं उनको एनर्जी कैसे मिल रही है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं। तो जो मेरी तरतीब है, मैंने जो लिखा है मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ या जवाबदेह हूँ। तो जो तरतीब या बात किसी और ने कही है, तो प्लीज़ इसका जवाब आपको उनसे लेना चाहिए, ना कि मुझसे वो सवाल कर देना चाहिए। तो ये बात को समझा करें। आज एक और कफ़ियत है, या जो मुझसे हुआ मसला, वो बता रहे हैं कि ऐसे उनके किसी के हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने नाम नहीं लिखा किसी का भी, और किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है क्योंकि उस पर नाम नहीं है। तो उनके हस्बैंड जो हैं अगर वो नहीं कर रहे, तो वो बीमारी में मुब्तला हैं, तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। अगर कोई इंसान लो एनर्जी लेवल में रहना चाहता है तो कोई उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता।